السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میں ہوں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لاہور سے۔ بہت مختصر ٹائم ہے، میں گلاسگو سے سفر کر کے آیا۔ میں نے آج جانا تھا ایڈنبرا، لیکن فخر اقبال صاحب کا حکم تھا، میرے بھائی ہیں تو آلریڈی وہاں پہنچنے سے لیٹ ہو گیا۔ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، جبکہ مجھے عادت ہے 2 گھنٹے بات کرنے کی، تو بڑی مختصر وقت میں آپ سب آئے۔ یہ کھلے ہوئے چہرے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو وہ گلا تو نہیں ہو گیا جی بابا جی ہوندیاں نے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ وطن کے حوالے سے میرا ایک کلام ہے کہ ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے کہ جس کا ہر نفس آزاد ہو، خوشحال ہو، جیسے کوئی جنت کا باسی ہو۔ مجھے ایسے چمن کی آس ہے کہ جس کے آنگن میں انادل کا بسیرا ہو، نئی شب شبستہ کی جہاں سب کو میسر ہو، نیا موسم گلستہ کا ابد سے بالمشافہ ہو، زمین ایسی کہ جس کی پارسا مٹی کی خوشبو سے فضا مخمور ہو جائے، ہوائیں محو رقصاں ہوں، سبوئی شرم کھاتی ہو۔ ایک ایسا آسماں درکار ہے کہ جس کے سینے میں مقدر جگمگاتے ہوں، جہاں چندہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزدور کے بچے خوشی کے گیت گاتے ہوں۔ ایک ایسی طرز انسانی مجھے مطلوب ہے جس کو کلیسا، مندر و مسجد کے سارے ماننے والے دلوں سے یاد کرتے ہوں، خوشی سے گنگناتے ہوں۔ ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے۔ دوستو، وطن عزیز سے محبت، خاص طور پہ آپ اوورسیز پاکستانیز، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرے وطن پہ جب بھی برا وقت آتا ہے آپ آگے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ میرے ملک کے تمام NGOs اور خیراتی ادارے آپ چلاتے ہیں۔ اپنے پیچھے جڑے تسی رشتہ دار چھڑ کے آندے ہو انہاں دی بھی کفالت کرتے ہو، تے میں تانوں صرف ہے کہنا آیا ہاں یار، اپنے ٹارگٹ اچیو کرن دے درمیان دا جڑا وقفہ ہوندہ انہیں جیا کرو، جینا نہ چھڑنا۔ تسی بڑے چنگے ہو، میں تانوں دسن آیا ہاں کہ تسی بڑے چنگے ہو، تے اسی سارے تاڑے بڑے شکر گزار ہیں۔ ایک کلام جس کو آپ نے بڑی عزت بخشی، کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ میرے اس کلام کو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مقرر رفیع بھائی، اس کلام کا یہ مصرع مقرر کریں، یہ مقرر یہ بڑی 5 منٹ دیتے ہیں نا انہوں نے، چھتی چھتی بولن دے ہیں سر، وہ مقرر کہہ رہے ہیں۔ یہی بات ہے، یہی مصرع ہے۔ کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ دوستو، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، چھوٹی سی بات بابا جی اشفاق صاحب کے حوالے سے نہ کروں تو میری بات مکمل نہیں ہوتی۔ بابا جی اشفاق صاحب کے والد صاحب ڈنگر ڈاکٹر تھے، اور انگریز کا دور تھا، اشفاق صاحب چھوٹے سے تھے، برٹش انڈیا کی بات ہے، تو سرکس لگا ہوا تھا اور سرکس کا ہاتھی بیمار ہو گیا۔ ان کے والد صاحب کو بلایا گیا، ان کے والد صاحب اشفاق صاحب کو ساتھ لے گئے۔ اب اشفاق صاحب کہتے ہیں جب میں نے جا کے دیکھا تو ہاتھی کے گلے میں ایک زنجیر تھی جو ایک قلعے سے، قلعہ ہوتا ہے نا پنجابی کہتے ہیں کیلا،
اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی بڑا چھوٹا سا باریک سا قلعہ تھا اور اتنا منو ٹنوں کا ہاتھی. تو کہتے میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا. تو جب میرے والد صاحب نے علاج کی غرض سے اس کی سونڈ کو ہاتھ لگایا تو اس نے ایسے کر کے چنگاڑا وہ اور اشفاق صاحب وہاں سے بھاگ گئے. تو ان کے والد صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ شکو، ان کو شکو کہا کرتے تھے، تو بھاگ کے کیوں آ گیا؟ انہوں نے کہا ابا جی وہ اتنا بڑا ہاتھی تھا، اس نے ایسے کر کے چنگاڑا تھا، وہ مجھے روک کے رکھ دیتا. اس نے کہا نہیں نہیں وہ تو قلعے سے بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی پتلی سی زنجیر تھی، چھوٹا سا قلعہ تھا، منو ٹنوں کا ہاتھی تھا، تو وہ تو ایسے کرتا تو اس کو کھیڑ دیتا. تو ان کے والد صاحب نے کہا نہیں، وہ اس قلعے کو کبھی وہ کھیڑ نہیں سکتا. تو انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا جب اس کو جنگل سے لائے تھے یہ کمزور تھا، قلعہ مضبوط تھا، اس کو اسی قلعے سے باندھا گیا تھا اور اس نے بڑا زور لگایا، بڑے پاپڑ پھیلے، لیکن یہ قلعہ نہیں اکھاڑ سکا. اب یہ تگڑا ہو گیا لیکن جوانی کے یا بچپن کے اسی احساس کے قلعے کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ یہ قلعہ مضبوط ہے، میں کمزور ہوں، تو اس قلعے کو نہیں اکھاڑ سکتا. یہ تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، کبھی بھی احساس کے اس قلعے کے ساتھ مت بندھیے گا کہ آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کا وطن ترقی نہیں کر سکتا، یا آپ کے عزائم، آپ کے ارادے پورے نہیں ہو سکتے. اکھاڑ پھینکیے اس قلعے کو اور اپنی قوم کے حجم کو پہچانیے جو اس ہاتھی سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سلامت. بڑی خوشی ہو رہی ہے.